اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج ہم فرسٹ ایئر کے انگلش کا لیسن نمبر 4.1 اس کا پارٹ 2 ٹرانسلیٹ کریں گے، اور اس کا عنوان ہے دا اسکالرشپ جیکٹ، اور اس کی رائٹر ہے مارتا سیلیناس۔ تو ہوا یوں کہ حق تھا اسکالرشپ جیکٹ مارتا کا، اور مارتا جو ہے وہ پورے 8 سال فرسٹ گریڈ سے لے کر 8th گریڈ تک فرسٹ آتی رہی، اور اسکول کے ٹریڈیشن کے مطابق جو روایت چلی آ رہی تھی اس کے مطابق ویلیڈکٹورین وہ بچہ ہوتا تھا، ویلیڈکٹورین آخری خطاب کرنے والا، تھینک یو اسپیچ کرنے والا، اور اس کو انعام میں یہ جیکٹ دی جاتی تھی۔ تو وہ وہی اسٹوڈنٹ ہوتا تھا جو مسلسل اپنے جو فرسٹ گریڈز ہیں، اے گریڈز ہیں یا اے پلس گریڈز ہیں یا نمایاں پوزیشن ہے، اس کو مینٹین کرتا آ رہا ہو۔ تو یہ حق جو تھا یہ مارتا سیلیناس کا تھا۔ غالباً یہ مارتا کی اپنی کہانی ہے۔ تو مارتا کہتی ہے کہ اس کے ٹیچر نے ایک سازش کی، مسٹر بون نے، اور اس سازش کے تحت اس نے اس کے میتھس ٹیچر کو مسٹر شمٹ کو وہ کرنا چاہا، کنونس کرنا چاہا۔ مسٹر شمٹ جو تھے وہ ہسٹری ٹیچر تھے، تو ہسٹری ٹیچر کو مسٹر شمٹ کو انہوں نے کنونس کرنا چاہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ یہ ایوارڈ، یہ جیکٹ جو ہے یہ جوان کو دیتے ہیں، اور جوان جو ہے وہ بورڈ ممبر کی بیٹی ہے، اور اس کا باپ ایک مالدار انسان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹاؤن میں جو اکلوتا سپر سٹور ہے وہ اس کی ملکیت ہے، تو ہمیں اس سے فائدہ پہنچے گا۔ تو مسٹر شمٹ ایک اچھے انسان تھے اور انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کیا۔ مسٹر بون نے ایک اور سازش کی، پرنسپل صاحب کے پاس گئے، ان کو کہا کہ یہ اس کی $15 کاسٹ رکھتے ہیں، تو اسکالرشپ جیکٹ ہونے کے باوجود، حالانکہ اسکالرشپ جیکٹ وہ علمیت کی بنیاد پر دی جاتی ہیں، تو اس کی ایک قیمت رکھتے ہیں، اور وہ قیمت جوان کے علاوہ کوئی ادا نہیں کر سکے گا، اس لیے جو ہے مارتا اس سے سکپ ہو جائے گی اور یہ جوان کو یہ جیکٹ مل جائے گی۔ تو پرنسپل صاحب نے کسی وجہ سے مجبور ہو کر وہی کچھ کیا، اور بورڈ نے بھی یہ فیصلہ کیا تھا اس سال کہ ہماری پالیسی جو ہے وہ چینج ہو جائے گی، اور اس سال اس کے $15 لگیں گے۔ تو بورڈ ممبرز نے بھی اقربا پروری کی، اور ان کا بھی خیال تھا کہ جوان کو جو ہے، ان کی بھی خواہش تھی کہ جوان کو یہ جیکٹ مل جائے۔ اب جب مارتا کو پتہ چلا کہ $15 چاہیے، تو وہ اپنے دادا ابو کے پاس گئی اور ان سے $15 مانگے۔ تو دادا ابو بجائے اس کے کہ خود ان کو سمجھائیں اور ان کو یہ اس چیز کا احساس دلائے کہ یہ فری میں ملنے والی چیز ہیں، آپ کو فری ملنی چاہیے، تو انہوں نے کمال ایک اس سے کام لیا، حکمت سے کام لیا، اور مارتا سے پوچھا کہ بیٹا یہ اسکالرشپ جیکٹ اس کا مطلب کیا ہے؟ So let's begin in the name of Allah. He turned to me and asked quietly. وہ میری طرف مڑے اور پرسکون انداز میں پوچھا، What does a scholarship jacket mean? ایک اسکالرشپ جیکٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ I answered quickly. میں نے بڑی جلدی میں جواب دیا، Maybe there was a chance. کہ ہو سکتا ہے کوئی موقع بن جائے، ہو سکتا ہے کوئی چانس بن جائے۔ It means you have earned it by having the highest grades for 8 years. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے 8 سال تک مسلسل اپنی ہائیسٹ پوزیشن، نمایاں پوزیشن برقرار رکھی ہے یا لے لی ہے، اسی وجہ سے آپ نے یہ آن کی ہے، یہ کمائی ہے، یہ آپ کی ہائیسٹ پوزیشن کی 8 سال کی نمایاں پوزیشن کی کمائی ہوتی ہے۔ And that's why they are giving it to you. اور اسی کمائی کی وجہ سے، اسی نمایاں پوزیشن کی وجہ سے یہ آپ کو دی جاتی ہے۔ Too late I realized
the significance of my words. مجھے اپنے الفاظ کی significance اہمیت کا بہت too late بہت دیر کے بعد ریئلائز ہوا، پتہ چلا. جو الفاظ میں نے کہے بہت دیر کے بعد مجھے اس کی اہمیت کا پتہ چلا. Grandpa knew that I understood it was not a matter of money. دادا ابو جان گئے کہ میں یہ بات سمجھ چکی ہوں کہ یہ پیسوں والا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ میں نے ایک چھوٹی بچی ہوتے ہوئے جواب دے دیا کہ یہ پیسوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہائیسٹ گریڈز پر آپ کو دی جاتی ہے. تو پھر تو معاملہ ہی ختم ہو گیا، پھر تو پیسوں کا معاملہ ختم نکل گیا اس سے. It wasn't that. یہ بالکل ایسی بات نہیں تھی. He went back to hoeing the weeds that sprang up between the delicate little bean plants. وہ واپس اس گھاس پھوس کی گوڑی کرنے لگے جو کہ ڈیلیکیٹ نازک لٹل چھوٹے گرین بین مٹر کے پلانٹس کے درمیان اگے ہوئے تھے. وہ واپس ان گھاس پھوس کی گوڑی میں لگ گئے جو کہ مٹر کے پودوں کی چھوٹے چھوٹے پودوں کے نازک پودوں کے درمیان اگے ہوئے تھے. It was a time consuming job. یہ گوڑی کا کام جو ہے یہ ایک وقت طلب کام تھا، اس میں ٹائم کنزیوم ہوتا تھا، اس میں وقت لگتا تھا. Sometimes the small shoots were right next to each other. کبھی کبھار یہ small shoots جو ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے پودے جو ہیں، یہ right next to each other ہوتے تھے. یہ بالکل ایک دوسرے سے پیوست ہوا کرتے تھے، ایک دوسرے کے بالکل قریب نزدیک ہوتے تھے. اس میں اتنی اسپیس نہیں ہوتی تھی کہ آپ جو ہے اس میں ہو چلائیں، اس میں وہ کھرپا چلائیں اور ان کی گوڑی کریں، ان جو خضرو جاڑیاں ہیں ان کو نکالیں. Finally he spoke again. آخر کار وہ دوبارہ بولے. Then if you pay for it, Martha. اچھا مارتا، اگر آپ اس پیمنٹ کر لیں، اگر آپ اس کی ادائیگی کریں گی، it's not a scholarship jacket. پھر تو یہ اسکالرشپ جیکٹ نہ ہوئی، پھر تو یہ ایک خریدی ہوئی چیز ہو گئی. Tell your principal. اپنے پرنسپل کو بتاؤ. I will not pay the $15. میں $15 نہیں ادا نہیں کروں گا. I walked back to the house. میں واپس گھر کی طرف چلی گئی and locked myself in the bathroom for a long time. اور اپنے آپ کو ایک لمبے وقت کے لیے باتھ روم میں بند کر دیا. I was angry with grandfather even though I know he was right. یہ پتہ ہونے کے باوجود کہ میرے دادا ابو ٹھیک کہہ رہے ہیں. I was angry with him. مجھے ان پر بڑا غصہ آ رہا تھا باوجود اس کے کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں. And I was angry with the board. اور بورڈ کے ممبرز پر بھی مجھے غصہ آ رہا تھا. Whoever they were, وہ جو کوئی بھی تھے. Why did they have to change the rules just when it was my turn to win the jacket? جب جیکٹ جیتنے کی میری باری آئی تو ان کو ایسی کیا آ پڑی کہ انہوں نے اس کے رولز چینج کیے، اس کے قواعد و ضوابط چینج کیے، تبدیل کیے. It was a very sad and withdrawn girl who dragged into the principal's office the next day. اب یہ کہانی سے نکل کر اپنے بارے میں خبر دے رہی ہے کہ اگلے دن جو لڑکی پرنسپل کے آفس میں جا رہی تھی، وہی مارتا اپنے ہی بارے میں بات کر رہی ہیں. تو کہتی ہے کہ اگلے دن پرنسپل کے آفس میں جو لڑکی گھسٹتی ہوئی جا رہی تھی، یہ گھسٹتی ہوئی لڑکی تھی، گھسٹتی ہوئی جا رہی تھی اور وڈران گرل تھی، اور یہ شکست خوردہ لڑکی تھی. اگلے دن پرنسپل کے آفس میں ایک شکست خوردہ اور گھسٹتی ہوئی، ڈریگ کرتی ہوئی، گھسٹتی ہوئی لڑکی جا رہی تھی. ڈریگنگ
چلنا واکنگ خود چلنا، ڈریگنگ جیسے کوئی اور آپ کو ہانک رہا ہو یا کوئی اور آپ کو کھینچ رہا ہو. This time he did look me in the eyes. اب کی مرتبہ انہوں نے میری آنکھوں میں دیکھا. What did your grandfather say? آپ کے دادا ابو نے کیا کہا؟ I sat very straight in my chair. میں اپنی کرسی میں بالکل سیدھی ہو کر بیٹھ گئی. He said to tell you. انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بتا دوں. He won't pay the $15. کہ وہ یہ $15 ادا نہیں کریں گے. The principal muttered something I couldn't understand under his breath. The principal muttered something under his breath. Principal زیر لب، اپنی سانسوں میں مطلب زیر لب کچھ بڑبڑائے. That I couldn't understand، جو مجھے میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی. مٹر کیا انہوں نے، وہ بڑبڑائے. Under his breath، اپنی سانسوں میں مطلب زیر لب. I couldn't understand، اور اس کو میں اس بڑبڑاہٹ کو میں نہیں سمجھ پائی. And walked over to the window، اور وہ کھڑکی کی طرف چلے گئے. He stood looking out at something outside، وہاں کھڑے رہ کر باہر کسی چیز کی طرف دیکھنے لگے. He looked bigger than usual when he stood up، جب وہ کھڑے ہوتے تھے تو وہ عام لوگوں سے یا عام انداز سے زیادہ طویل دکھائی دیتے تھے. He was a tall, gaunt man with gray hair، وہ ایک tall، لمبے، gaunt man اور دبلے پتلے سفید بالوں والے، گرے ہیئر، سفید بالوں والے انسان تھے، آدمی تھے. And I watched the back of his head while I waited for him to speak، اور میں ان کی سر کی پچھلے حصے کو دیکھتے ہوئے انتظار کرتی رہی کہ وہ بات کریں. تو انہوں نے پھر finally he asked finally، آخرکار انہوں نے پوچھا why، کیوں؟ انہوں نے کہا کہ میرے دادا نے کہا کہ آپ کو بتا دوں کہ وہ $15 نہیں دیں گے. تو انہوں نے کہا why، کیوں؟ Your grandfather has the money، آپ کے دادا ابو کے پاس پیسے ہیں. Doesn't he own a small bean farm، کیا وہ مٹر کے ایک چھوٹے کھیت کا مالک نہیں؟ I looked at him، میں ان کی طرف دیکھتی رہی یا میں نے ان کی طرف دیکھا. Forcing my eyes to stay dry، اور میں اپنی آنکھوں کو خشک رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، مطلب میں کوشش کر رہی تھی کہ میں رو نہ پاؤں. He said if I had to pay for it، انہوں نے کہا کہ اگر مجھے اس کی قیمت دینی پڑی then it wouldn't be a scholarship jacket، پھر تو یہ علمیت کی اسکالرشپ کی جیکٹ نہ ہوئی. I said and stood up to leave، میں نے کہا and stood up، اور کھڑی ہو گئی to leave، تاکہ رخصت ہو جاؤں. میں یہ کہتے ہوئے رخصتی کے لیے کھڑی ہو گئی. I guess you'll just have to give it to جوان، میرے خیال میں یہ آپ کو جوان کو دینی پڑے گی. I hadn't mean to say that، مجھے یہ بات کہنے کا میرا مقصد نہیں تھا. It had just slipped out، یہ بات میرے منہ سے نکل گئی. I was almost to the door when he stopped me، میں تقریباً دروازے تک پہنچ چکی تھی جب انہوں نے مجھے روکا. Martha wait، مارتھا انتظار کرو. امریکن ایکسنٹ میں مارتھا کہتے تھے اس نام کو، اور اس کا اصلی جو اسپینش انداز تھا، اسپینش لوگوں نے رکھا تھا کیونکہ اس کے آباء و اجداد اسپینش تھے، تو یہ اصل میں مارتھا نام تھا. I turned and looked at him waiting، میں مڑی اور ان کی طرف دیکھا اور انتظار کیا اور انتظار کرتی رہی. What did he want now، میں نے سوچا کہ اب ان کو کیا چاہیے. I could feel my heart pounding، میں اپنی دل کی دھڑکن محسوس کر رہی تھی. Something bitter
and while tasting was coming up in my mouth. اور کوئی bitter تلخ while tasting کڑوی ذائقے والی چیز میرے منہ میں آ رہی تھی. کوئی تلخ اور کڑوی ذائقے والی چیز میرے منہ میں آ رہی تھی. I was afraid I was going to be sick. اور مجھے ڈر تھا کہ میں بے ہوش ہو جاؤں گی، میں بیمار پڑ جاؤں گی یا میں بے ہوش ہو جاؤں گی. I didn't need any sympathy speeches. اب چونکہ جیکٹ تو مجھے نہیں ملنے والی تھی، جوان کو دی جانے والی تھی، $15 میں نے دینے نہیں تھے، تو وہ میری تسلی کے لیے سمپتی سپیچ کرنے والے تھے، ہمدردانہ تقریر کرنے والے تھے، اور مجھے وہ سمپتی سپیچز کی، ان ہمدردانہ تقاریر کی کوئی ضرورت نہیں تھی. He sighed loudly. انہوں نے لمبی آہ بری، انہوں نے لمبی آہ بری. And went back to his big desk. اور اپنی بڑی میز کی طرف واپس چلے گئے. He looked at me. انہوں نے میری جانب دیکھا. Biting his lips. اپنی لبوں پر کاٹتے ہوئے. ایسے لوگ کرتے ہیں، ایسے سوچتے ہیں تو ایسے کرتے ہیں. As if thinking. جیسے کہ وہ سوچ رہے ہوں. Okay, we'll make an exception in your case. اچھا، ہم آپ کی کیس میں استثناء دے دیں گے. کسی کو کسی چیز سے مستثنی قرار دینا، اس کو ہٹا دینا کہ بھائی یہ بائنڈنگ آپ کے اوپر نہیں ہے، اس کو استثناء کہتے ہیں. تو $15 والی شرط جو ہے آپ سے ہٹا دیں گے، یہی استثناء ہے. اوکے، وی ول میک این ایکسیپشن ان یور کیس. اچھا، ہم آپ کے کیس میں، آپ کے معاملے میں آپ کو استثناء دے دیں گے. استثناء، سا، اب پہلے سین ہے، پھر تا، پھر سا. استثناء. I will tell the board. میں بورڈ کو بتا دوں گا. You will get your jacket. تمہیں اپنی جیکٹ مل جائے گی. I could hardly believe it. مجھے بڑی مشکل سے اس پر یقین آیا. میں بمشکل اس پر یقین کر پا رہی تھی. I spoke in trembling rush. میں نے کانپتے ہوئے تیزی سے کہا. Oh, thank you, sir. شکریہ جناب. Suddenly I felt great. اچانک مجھے اپنی عظمت کا احساس ہوا. I didn't know about adrenaline in those days. مجھے ایڈرینالین والی بیماری کا ان دنوں پتہ نہیں تھا. But I knew something was pumping through me. لیکن مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی چیز میرے اندر سے بھری جا رہی ہو، میرا بدن بھرا جا رہا ہو. Making me feel as tall as the sky. اور وہ چیز مجھے یہ احساس دلا رہی تھی کہ میں آسمان تک اونچی ہوتی جا رہی ہوں. I wanted to yield. میں چیخنا چاہتی تھی. Jump. میں چھلانگیں لگانا چاہتی تھی. Run the mile. میلوں دوڑنا چاہتی تھی. Do something. میں بس کچھ کرنا چاہتی تھی. I ran out. میں باہر کی طرف دوڑی. So I could cry in the hall where there was no one to see me. میں باہر کی طرف دوڑی تاکہ میں ہال میں جا کر چیخ سکوں تاکہ مجھے کوئی نہ دیکھ پائے. At the end of the day, دن کے آخری حصے میں مسٹر شمٹ winked at me and said. مسٹر شمٹ نے میری طرف آنکھیں جھپکائی اور کہا. بچوں سے پوچھتے ہیں نا اس طرح، بیٹا کیا لیں یا کیا ہوا. I hear you are getting a scholarship jacket this year. اور اس ٹیچر کی عظمت آپ دیکھیے کہ اس کو تو نہیں پتا تھا کہ مارتھا نے میری باتیں سنی ہیں، تو اپنے آپ کو بالکل بے خبر رکھا کہ اس نے کیا 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 ہے اس بچی کے لیے، اس اسٹوڈنٹ کے لیے. اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کو اسکالرشپ جیکٹ مل رہی ہے. His face looked as happy and innocent as a baby's. ان کا چہرہ اتنا خوش اور اتنا معصوم لگ رہا تھا جیسے کہ کسی بچے کا چہرہ ہو، یا ان کا چہرہ کسی بچے کے چہرے کی طرح خوش اور معصوم لگ رہا تھا. But I knew better. لیکن میں پورا معاملہ خوب جانتی تھی. Without answering. کوئی جواب دیے بغیر. I gave him a quick hug and ran to the bus.
میں جلدی سے ان کے گلے لگی and ran to the bus اور بس کی طرف دوڑ پڑی. I cried on the walk home again. میں دوبارہ گھر کی طرف چلتے ہوئے رو رہی تھی. But this time because I was so happy. لیکن اس مرتبہ میں اس لیے روئی کہ میں بہت زیادہ خوش تھی. I couldn't wait to tell grandpa. میں دادا ابو کو بتانے کے لیے زیادہ انتظار نہیں کر سکتی تھی. And ran straight to the field. اور سیدھا کھیت کی طرف دوڑ پڑی. I joined him in the row where he was working. میں نے وہ جہاں کام کر رہے تھے میں جا کے ان کے ساتھ اسی کیاری میں جا ملی. And without saying anything, میں اور کچھ کہے بغیر I crouched down. میں نیچے کی طرف جھکی and started pulling up the weeds with my hands. اور اس گھاس پھوس کو اپنے ہاتھوں سے کھینچنے لگی. Grandpa walked alongside me for a few minutes. دادا ابو میرے ایک جانب میں کچھ منٹ تک کام کرتے رہے. But he didn't ask what had happened. لیکن انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا. After I had a little pile of weeds between the rows, جب کیاریوں میں چلتے ہوئے میرے ہاتھوں میں ایک مٹھی سی ایک ڈھیر سا بن گیا ویڈز کا, گھاس پھوس کا. I stood up. میں کھڑی ہو گئی. And faced him. اور ان کی طرف رخ کیا. The principal said he is making an exception for me. پرنسپل نے کہا کہ وہ مجھے استثناء دے رہے ہیں. گرینڈپا دادا ابو پرنسپل نے کہا کہ وہ مجھے استثناء دے رہے ہیں. And I am getting the jacket after all. اور آخر کار مجھے وہ جیکٹ ملنے والی ہے. That's after I told him what you said. اور یہ تب ہوا جب میں نے ان کو آپ کا پیغام سنایا. Grandpa didn't say anything. دادا ابو نے کچھ نہیں کہا. He just gave me a pat on the shoulder. انہوں نے میرے کاندھے پر تھپکی دی. And a smile. اور مسکرائے. He pulled out a crumpled red handkerchief that he always carried in his back pocket. انہوں نے ایک crumpled تہہ کیا ہوا لال رومال نکالا جو کہ وہ ہمیشہ اپنی پچھلی جیب میں رکھتے تھے. And wiped the sweat off his forehead. اور اپنے ماتھے سے پسینہ پونچھ ڈالا. Better go see. بہتر ہوگا go کہ تم جاؤ see اور دیکھو. If your grandmother needs any help with supper. کہ تمہاری دادی امی کو سپر رات کا کھانا بنانے میں کوئی ضرورت تو نہیں. Better go see if your grandmother needs any help with supper. بہتر ہوگا کہ تم جا کر دیکھ لو کہ تمہاری دادی اماں کو رات کے کھانے بنانے میں مدد کی ضرورت تو نہیں. I gave him a big grin. میں ان کی طرف بڑی مسکراہٹ میں نے دی یا میں ان کی طرف دیکھ کر مسکرائی. گریننگ وہ مسکراہٹ جس میں دانت باہر نکلتے ہیں. I skipped and ran back to the house. میں اچھلی ran back to the house. گھر کی طرف دوڑنے لگی. whistling some silly tune. اور ایک بیوقوفانہ سا ٹیون ساز بجانے لگی. ایک بیوقوفانہ سا ساز سیٹی کے ذریعے ایک بیوقوفانہ سا ساز بجانے لگی. اوکے, تھینک یو. See you in next lecture, inshallah.